الا من رحم ربی، ہمارے ہاں آج کل ہمارے ملکوں میں جادو کی بیماری بہت زیادہ ہے۔ یہ جادو کے جو مریض ہیں نا، آپ ان کو جا کے چیک کر سکتے ہیں، ان کی عصر کی نماز ضائع ہوتی ہے، اور عصر کے بعد شیطان ان کو ایسا مصروف کرتا ہے کہ شام کے اذکار نہیں کرنے دیتا کسی نہ کسی پنگے میں۔ جو جادو کے زیادہ مریض ہیں وہ مغرب سے پہلے ان پہ بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ شیطان نے کام کرنا ہوتا ہے، وار کرنا ہوتا ہے، اور اگر اللہ سے محبت ہو، پیار ہو، اور وہ اٹھ کے نماز پڑھے، اذکار کرے، تو شیطان کچھ کر سکتا ہے؟ اللہ سے دوری کے نتیجے میں شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، یا بعض حالات میں درجات کی بلندی ہوتی ہے، انسان کے گناہوں کا کفارے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو توحید کا پہلا پھل، انسانی زندگی پہ توحید کا پہلا اثر کہ نیک اعمال مواحد کے لیے انتہائی آسان ہو جاتے ہیں۔ انسان کے دل کو سکون کی وہ دولت ملتی ہے جو کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی خرید نہیں سکتا۔ توحید سمجھ آ گئی، اب اس کا دل پرسکون ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے میرے رزق کا ایک دانہ بھی کوئی مجھ سے چھین، میرے سانس زندگی کے اس میں سے ایک لمحہ کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ مجھے بارہا لوگوں کے فون آتے ہیں، آپ کی زندگی میں 10 دن باقی رہ گئے، بس 10ویں دن گولی مار دیں گے آپ کو۔ میں کہتا ہوں سبحان اللہ، میں کس رات کو قبر میں سوؤں گا یہ تیرے ہاتھ میں نہیں، نہ تیرے باپ کے ہاتھ میں، یہ تو میرے مولا کے ہاتھ میں ہے۔ نہ تیری گولی مجھے مار سکتی، نہ تیری تلوار مجھے کاٹ سکتی، جب تک میرے مولا نے میرا زندہ رہنا لکھ دیا ہے۔ تو مواحد پرسکون ہوا کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے، اسباب اختیار کرتا ہے، سبب اختیار کرتا ہے، لیکن اس کی اللہ پر ایسی محبت اور پیار کی ایک دوستی کا بندھن ہوتا ہے مولا کے ساتھ۔ وہ جانتا ہے جو رب نے میرے لیے خیر لکھی ہے اس کو شر میں کوئی نہیں بدل سکتا، اور جو اللہ کی طرف سے آزمائش آنی ہے اسے پوری دنیا مل کے ٹال نہیں سکتی۔ تو توحید کا ایک بہت بڑا اثر انسانی زندگی پہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو سکون ملتا ہے۔ اب سکون کی جگہ کہاں ہے؟ دل میں ہے۔ دلوں کو سکون دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ دلوں کو سکون دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اور جو اللہ والا بن جائے، جو توحید والا بن جائے، اللہ اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے۔ اور جس نے خالق و مالک کو چھوڑ دیا وہ پریشان، وہ بے سکونی کی زندگی میں ہوتا ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم، ایمان بوسیدہ ہوتا ہے تم میں سے کسی کے دل میں، جیسے تمہارا کپڑا بوسیدہ ہوتا ہے۔ کپڑا پرانا ہوتا ہے، ایمان بھی بوسیدہ ہوتا ہے۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ أَن يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، تو اللہ سے دعا کیا کرو اللہ تمہارے دل میں ایمان کی تجدید کر دے۔ جیسے کپڑے بوسیدہ ہوتے ہیں اسی طرح ایمان بوسیدہ ہوتا ہے۔ اپنے ایمان کی تر و تازگی کے لیے اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ ہمارے دل میں ایمان کو تر و تازہ کر دے۔ تو دلوں کا سکون اللہ کے ہاتھ میں ہے، دل مولا کی انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے بدلتا ہے، پھیرتا ہے۔ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت اور بندگی پہ ہی پھیرنا۔ اور جب انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ بے سکون اور پریشان۔ جب ایمان نہ ہو، شرک دل میں گھر کر لے، بندہ اچھا بھلا تیار ہو کے بچوں سے مل کے بیوی کو سلام کر کے بریف کیس اٹھا کے باہر نکلتا ہے، 5 منٹ میں واپس آ جاتا ہے۔ بیگم پوچھتی شیخ صاحب تسی تے کتنے گئے سو؟ او کالی بلی راہ کٹ گئی سی واسطے چو، اگو لنگ گئی سی کالی بلی۔ اور پیر صاحب نے بتایا کہ کالی بلی اگر راستہ کاٹ دینا تو بس وہ سفر ہمارے یہاں چلتا نا، ارے صبح صبح کیا تیرا منحوس چہرہ دیکھ لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس کے دل میں ایمان کمزور ہوتا ہے، اس کا خالق سے رشتہ کمزور ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر دل کو سکون نہیں ہوتا۔ صبح صبح کسی کی دکان پہ چلا جاؤ جو ادھار پہ سامان دیتا ہے، اسے کہو لے پہلا گاہ کی ادھار آ رہا ہے، ہم سارا دن ادھار ہی چلے گا۔ تیرا رزق تو تیرے رب کے ہاتھ میں تھا، یہ غیب کی خبریں تجھے کہاں سے مل گئی کہ پہلا ادھار دیا تو سارا ادھار ہوگا؟ پہلے دن کو گندا بندہ مل گیا تو اب سارے دن ایسے لوگ ملیں گے؟ جس کے دل میں ایمان اللہ کے ساتھ رشتہ پختہ ہوتا ہے اس کو سکون ملتا ہے۔ اور بے سکونی کہاں ہوتی ہے؟ جہاں پر ایمان کمزور ہوتا ہے۔ آؤ دلوں میں ایمان کیسے مضبوط ہوتا ہے؟
دلوں کو سکون کیسے ملتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں سیدنا عباس سے روایت ہے رضی اللہ عنہ وارضا، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا، من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، اس کے دل نے ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا، یعنی مومن ہو گیا، ایمان اس کے دل میں داخل ہو گیا۔ جملہ ہے کہ من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو جائے۔ اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، ایک شخص کی شادی ہو گئی، بیگم اس سے اپنے خامی سے بڑی راضی ہے، شکل و صورت کا بھی اچھا ہے، اخلاق کا بھی بڑا اچھا ہے، جیب بھی کھلی ہے، پیسے بھی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک، اور بھی ہر لحاظ سے راضی ہے۔ اب اس کی سہیلیاں، اس کی پڑوسنیں اپنے اپنے خامدوں کی جتنی مرضی تعریف کر لیں، وہ کیا کہے گی؟ یہ ہو جائے میرا ہے نا تو کسی نے نہیں لبا، جو مجھے ملا ہے نا، تمہارا جتنا بھی اچھا ہو پر میرے والے کے برابر کا، اگر راضی ہے اپنے خامد پہ راضی ہے، اور اگر عورت راضی نہ ہو معاملہ خراب ہی رہتا ہے نا، پھر جو آئے گا اس کو شکایت، میرا تو مارتا ہی رہتا ہے، میرا تو یہ کرتا رہتا ہے، کنجوس ہی بڑا ہے، روٹی بھی نہیں کماندا، ہر آنے والے کو شکایت، ہر آنے والے کو شکایت۔ الا من رحم ربی، اکثریت کی حالت یہی ہوتی ہے کہ بہترین مشغلہ خامندوں کی چغلی ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، راضی نہیں ہے۔ مثال دینی تھی تاکہ عام فہم بات دل میں اتر جائے۔ من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اب وہ کسی اور کے سامنے سر جھکائے گا؟ کسی اور در کا سوالی بنے گا؟ کسی اور کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلائے گا؟ وہ کبھی اللہ کی شکایت کرے گا؟ او جی میں اتنی دعائیں مانگی اللہ سنتا ہی نہیں ہے، اللہ لگتا ہے ہماری سنتا نہیں ہے، ہم تو اتنے عرصے سے تہجد پڑھ رہے ہیں اللہ پھر بھی نہیں سنتا۔ جو اللہ کے رب ہونے پہ اللہ کو رب مان کے راضی ہو گیا، مولا میرا رب ہے، اب وہ نہ کبھی اللہ کی شکایت کسی کے سامنے کرے گا، نہ یہ کہ اگر اتنی دعائیں مانگی اللہ سنتا ہی نہیں ہے، بس اللہ خاص لوگوں کی سنتا ہے، ہر بندے کی نہیں سنتا، ہر بندہ نہیں اللہ کو سنا سکتا، نہیں، وہ اللہ کے رب ہونے پر رب مان کر راضی ہو گیا ہے، اب وہ مانگے گا تو اللہ سے، وہ ڈرے گا تو اللہ سے، اس کی محبت ہوگی تو اللہ سے، اس کی عبادتوں کا مرکز ہوگا تو مولا و مالک، وہ کسی کو اللہ کی عبادت کا حصے دار۔ جب اس طرح توحید اس کے اندر داخل ہو جائے گی تو گارنٹی گئی ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے ایمان کو چکھ لیا۔ اور دوسری بات، وبالاسلام دینا، وہ اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا کہ اسلام میرا دین ہے۔ اب اس کے سامنے ویلنٹائن ڈے آئے، وہ کہے گا میں مسلمان ہوں، اور مسلمان یہ کام نہیں کرتا۔ اس کے سامنے کرسمس ڈے آئے، وہ کہے گا میں مسلمان ہوں، اسلام پہ راضی ہو گیا ہوں، اسلام نے مجھے ان چیزوں کی تعلیم نہیں دی۔ بھائی بہت ترقی یافتہ دور ہے، تم تو بڑے دقیانوس قسم کے ہو، ہیں تو کسی گرل فرینڈ کو پھول بھیج دو۔ تو کسی نے پوچھا جی ہاں جی کیسا رہا ویلنٹائن ڈے؟ جی بہت اچھا رہا۔ کیا کیا؟ کہا اپنی گرل فرینڈ کو بہت پھول بھیجے میں نے، اور ہم نے باہر آؤٹنگ بھی کی، کھانا بھی ہوٹل میں کھایا، اور بڑا اچھا دن گزرا۔ کہا اچھا ماشاءاللہ، آپ نے اپنی گرل فرینڈ کو بہت گفٹ دیے، اور بہن کو کتنے گفٹ آئے؟ وہ بہن ایسی نہیں ہے۔ کہا پھر وہ آپ کی خاندان میں سے نہیں ہے؟ آپ ایسے ہیں تو وہ ایسی کیوں نہیں ہے؟ زنا ایک ادھار ہے، زنا ایک ادھار ہے، آج کسی کی بہن سے کر لو، کل اپنی بہن میں بھر لو گے، کسی کی بیٹی سے کر لو، کل اپنی بیٹی میں۔ ایک شخص آئے تھے نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زنا کی اجازت دیں، صحابہ نے بڑے غصے سے دیکھا، اب قریب آؤ میرے پاس، ادھر پاس آ کے بٹھا لیا۔ کہا کیا تو اپنی پھوپھی کے لیے راضی ہوتا ہے؟ کہا نہیں، میں قربان جاؤں میری پھوپھی سے کوئی زنا کرے میں نہیں راضی ہوتا۔ کہا جیسے تو راضی نہیں ہوتا اسی طرح لوگ بھی راضی نہیں ہوتے کہ ان کی پھوپھی سے کوئی شخص بدکاری کرے۔ خالہ کے لیے راضی ہوتا ہے؟ کہا اللہ کی قسم میں قربان جاؤں آپ پہ، میں خالہ کے لیے راضی نہیں۔ کہا اپنی بہن کے لیے راضی؟ کہا میں اپنی بہن کے لیے بھی راضی نہیں۔ اپنی بیٹی کے لیے راضی؟ کہا میں اس کے لیے بھی راضی نہیں۔ کہا جس طرح تو اپنی بہن، بیٹی، خالہ، بیوی، بھانجی کے لیے راضی نہیں، اسی طرح لوگ بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی زنا کرے اس پہ راضی۔ اپنے پیارے ہاتھ کو نوجوان کے سینے پہ رکھا کہ اللہ
اس کے دل کو پاک کر دے، اس کے گناہ کو معاف کر دے۔ وہ کہتا میں نے پیارے حبیب سے بڑھ کر پیارا استاد کوئی نہیں دیکھا، میں جب آپ کی مجلس میں آیا تو مجھے سب سے پسندیدہ عمل زنا تھا، اور جب میں مجلس سے نکل رہا تھا تو میرے دل میں سب سے برا عمل زنا تھا۔ یہ ادھار ہے۔ آج تم کسی کو ویلنٹائن ڈے پہ اپنی معشوقہ بنا لو تو نہ بھولنا کل کوئی تمہاری کو بنائے گا۔ جو راضی ہو گیا اسلام کے دین ہونے پہ، شادی کرے گا تو اسلام کے مطابق، لباس ہوگا تو اسلام کے مطابق، کاروبار ہوگا تو اسلام کے مطابق، معاملات ہوں گے تو اسلام کے مطابق۔ یہ دو باتیں اس کے دل میں آ گئی۔ تیسری بات کیا ہے؟ وَبِ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کے راضی ہو جائے۔ جو نبی کو اپنا آئیڈیل مان کے راضی ہو جائے، وہ کسی اور کے راستے کو تلاش کرے گا، وہ کسی اور کے فرامینوں کو ڈھونڈے گا۔ وہ جی بات تو ٹھیک ہے، لیکن ذرا دیکھو ہمارے حضرت جی نے کیا فرمایا ہے۔ بات تو ٹھیک ہے، حدیث میں تو ہے، لیکن اس حدیث کا جو ترجمہ آپ کر رہے ہیں، میں اپنے مولوی سے پوچھوں گا کہ وہ بھی یہی کرتا ہے یا کوئی اور کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ وہ پیار نہیں ہے جو پنڈ کے مولوی کے ساتھ پیار ہے۔ اس نے ایمان نہیں چکھا۔ ایمان اس نے چکھا جو اللہ کے رب ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر راضی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی۔ جو ان تین باتوں پہ راضی ہو گیا، اس کے دل میں ایمان داخل ہو گیا، یعنی وہ مومن بن گیا۔ تو جس کے دل میں ایمان آ جائے وہاں پر سکون کی دولت آ جاتی ہے۔ کیا دنیا کی لذتیں اور خواہشات کے حصول میں وہ سکون ہے جو اہل ایمان کو نصیب ہوتا ہے؟ اللہ کے ایک ولی کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ ہم جب راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں اور جو لذت اور سکون ہمیں ملتی ہے، اگر امراء کو پتہ لگ جائے کہ یہ کتنے سکون میں ہے، وہ ہم سے لڑائی کر کے اس سکون کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جو سکون اللہ کے ساتھ، امیر المومنین امیر عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر زندگی میں نماز نہ ہو تو مجھے زندگی سے ہی پیار نہ ہو۔ زندگی سے پیار اس لیے ہے کہ کچھ لمحات ملتے ہیں جب میں اپنے ماتھے کو خاک میں رکھ کے اپنے مولا کی عظمت کے ترانے گاتا ہوں۔